اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب، اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگی، بشرط یہ کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ رمضان 2024 میں شب قدر کب ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس ماہ رمضان میں، یعنی ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں رمضان 2024 میں، ہم زندہ ہیں، حیات ہیں الحمدللہ، اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن چل رہے ہیں۔ ویسے تو پورا رمضان ہی برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن یہ آخری 10 دن بھی بہت زیادہ فضیلت والے اور برکت والے اور رحمت والے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو رمضان 2024 جیسے کہ یہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ بھی چل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس آخری عشرے کو اور جو یہ ایام بچے ہیں، ہم ان کو وصول کریں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ وقت بھی نکل جائے، اور آئندہ سال کا کچھ پتہ نہیں کہ کون زندہ رہے اور کون مر جائے۔ تو ساتھ انسان کے وہی جائے گا جو بندہ یہاں پہ اپنے ایمان و اعمال کی محنت کر لے گا، جو کچھ آگے بھیج دے گا وہ اس کا اپنا ہے، باقی سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا۔ تو یہ جو شب قدر کی جو بات ہے کہ شب قدر کب ہے، تو بات یہ ہے کہ شب قدر کا جو ہے، شب قدر جو ہے اس کا تعین نہیں ہے کہ کب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، لیکن بعد میں آپ کو بھلا دیا گیا۔ اگر یہ متعین کر دیا جاتا کہ یہ شب جو ہے 21 تاریخ میں ہوگی، 25 میں ہوگی، اور یعنی آخری عشرے میں کسی بھی دن اگر یہ متعین کر دی جاتی کہ اس رات میں شب قدر ہوگی، تو پھر ہمارے جیسے عقل مند اور ہوشیار لوگ کیا کرتے؟ وہ پورا وقت جو ہے ہم گناہوں میں اور اپنی مصروفیات میں گزار دیتے، اور جب یہ آخری یعنی عشرہ آتا یا یہ آخری رات آتی، اس رات میں جو ہے عبادت میں جو ہے وہ لگ جاتے، کیونکہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس رات میں عبادت کرنے کی برکت سے جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو پھر ہمارے جیسے عقل مند اور ہوشیار انسان کیا کرتے کہ جی چلو اب وہ رات آ گئی، اس میں عبادت کر لو۔ تو اس لیے اس کو متعین نہیں کیا گیا، یہ متعین نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے نا۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور سب کچھ مل جائے، محنت نہ کرنی پڑے پیسہ مل جائے، محنت نہ کرنا پڑے چیزیں مل جائیں۔ ایسے ہی ہم یہاں بھی تلاش کرتے ہیں کہ بھائی کہیں سے شارٹ کٹ، یا کہیں سے کوئی مولوی صاحب آ کے، کوئی حضرت آ کے ایسی بات بتا دیں کہ جی بس کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور کام ہو جائے، اپنا جھٹ پٹ ہمارا کام ہو جائے۔ تو میرا بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری 10 دن میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مہینہ 29 کا ہوگا تو پھر جو ہے 21، 23، 25، 27، 29 میں آئے گی، اور اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو پھر 22، 24، 26، 28 اور 30 میں آئے گی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی۔ تو جب ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، یعنی کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور یہ ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ سوشل میڈیا والے ہیں، رات رات جاگنے والے ہیں۔ تو اس لیے
اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں اور ان آخری 10 دن میں موبائل کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ چلاؤ اور ہمارے سے چھٹے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن لکھا ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ہے نا، تو انسان اگر کوشش کر لیتا ہے تو وہ پا لیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی موبائل کو اٹھا کے رکھو، ٹھیک ہے، اور جو ہے اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری میں، توبہ استغفار میں، ذکر و عبادت میں، ذکر و تلاوت میں گزار دیں، ٹھیک ہے۔ اور رات کا جو حصہ ہے اس رات کو جو ہے ہمارے سے جو بھی ہو سکتا ہو وہ ہم کریں۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں روایتوں کے اندر ملتی ہیں، بڑی فضیلتیں اس کی آئی ہیں، ہے نا، اور قرآن کے اندر جو ہے اس کی صورت بھی اللہ پاک نے اتاری ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی زیادہ اس کے اوپر بات کروں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور آج کل ہمارا مزاج ہے کہ بھائی جھٹ پٹ کام ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ شارٹ پہ آ گئے کہ 1 آدھ منٹ کے اندر یا چند سیکنڈ کے اندر جو ہے بس پتہ چل جائے۔ خیر بہرحال تو بات یہ ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں جس بندے نے عبادت کر لی اور اس کو وہ رات مل گئی تو یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں جو بھی آپ کر سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، توبہ استغفار ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہو آپ وہ اس کے اندر کریں، اور اپنے لیے اللہ سے خیر کی دعا مانگے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر جو ہے پورے سال کا جو ہے وہ نظام جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب فرشتے جو ہے وہ نظام لے کے آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری میں ہو، ہے نا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری میں ہو، توبہ استغفار میں ہو، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آگے کا سال بھی انشاءاللہ بہتر گزرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اس رات میں جو ہے جو عبادت کرنی ہے وہ اپنے گھروں پہ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم عبادت کر رہے تو مسجدوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ عبادت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر میں کریں، اور پرسنلی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی گھر کے اندر ہے تو سارے جو ہے اکٹھے ہو کے کر رہے، اجتماعی دعائیں میں لگے ہوئے ہیں اور یا اجتماعی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سب کا اپنا اپنا مصلی بچھا ہوا ہو، اور ہر بندہ جو ہے اپنی لو کو اللہ سے لگائے ہوئے ہو، ہر بندہ جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر رہا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو۔ تو اس لیے جو ہے اس رات کو وصول کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، اور تھوڑی سی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ تو جو بندہ تکلیف اٹھا لے گا اور ان 10 راتوں میں جاگ لے گا تو انشاءاللہ اس کو رات میسر آ جائے گی، اس کو رات مل جائے گی، جو کہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اور اس کا پتہ ہمیں چلے گا جب ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، اور آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ خیر بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ رات، شب قدر کی رات بہت قیمتی رات ہے۔ اس قیمتی رات کو ہمیں اپنے لیے قیمتی بنانا ہے، اور بنے گی کوشش محنت سے، جد و جہد سے۔ اس لیے اپنی ان 10 راتوں کو جو ہے وہ موبائل اور سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام کے چکر میں آ کے خراب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے لیے موبائل کو اٹھا کے رکھ دیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم رات کے وقت میں تو جو ہے وہ موبائل سے جو ہے جدائی اختیار کر لیں، رات کے وقت میں موبائل کو اٹھا کے رکھ دیں اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر لیں۔ اللہ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کی مدد مانگیے، رحمت مانگیے۔ بہرحال اور سب اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے میرے بھائی، اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رات جو ہے انشاءاللہ ان قریب آپ کو اور ہمیں مل جائے گی جب ہم کوشش کریں گے۔ تو جو یہ لوگ میری ویڈیو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آ جائے گی، اور جو لوگ میرے دوست احباب سعودی کے اندر ہیں ان سے بھی درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ بھائی اللہ کے لیے آپ جو ہے اپنے موبائل کو جو ہے تھوڑا سائیڈ میں کر کے اپنے ان راتوں کو وصول کریں۔ ہم سعودی کے اندر کمانے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں اٹھا کے طاق میں رکھ دی، ٹھیک ہے۔ نہ ہمیں شب قدر کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں شب برات کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہمیں دوسری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو بھائی یہاں آ کے بھی جو ہے اپنے اسلام کو اپنے دین کو اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، اس پہ چل کے زندگی گزارنی ہے، اور بہرحال جو دنیا کے کام چل رہے ہیں اس کو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے تھی، لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی، تو اس لیے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء